نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند صفات ایسی ہیں جن کو حاصل کر کے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی صفت ہے کلمہ، دوسری صفت ہے نماز، تیسری صفت ہے علم و ذکر، چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، پانچویں صفت ہے اخلاص نیت، چھٹی صفت ہے دعوت و تبلیغ۔ پہلی صفت ہے کلمہ کی صفت یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ فضیلت نمبر 1، جو شخص روزانہ 100 دفعہ کلمہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ فضیلت نمبر 2، جو فساد کے زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسری صفت ہے نماز کی صفت یہ ہے کہ مسلمان کی نماز ایسی ہو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور نماز کے ذریعے اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ فضیلت نمبر 1، جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ فضیلت نمبر 2، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، اسے 2 پروانے ملیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے خلاصی کا۔ تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ علم کی صفت یہ ہے کہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے فضائل اور مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل سے عمل کا طریقہ ٹھیک ہوگا۔ فضیلت نمبر 1، جب بندہ اس علم پر عمل کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی دے دیتے ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ فضیلت نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ذکر کی صفت یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، یعنی ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے 3 اعمال صبح و شام کیے جائیں: قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور موقع محل کی دعائیں۔ فضیلت نمبر 1، جو شخص صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے تو درمیانی حصہ میں اس کی کفایت کی جاتی ہے۔ فضیلت نمبر 2، جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم کی صفت یہ ہے کہ ہر مسلمان کا کلمہ کی وجہ سے اکرام کیا جائے، یعنی حق سے بڑھ کر معاملہ کرنا اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا۔ فضیلت نمبر 1، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فضیلت نمبر 2، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کو جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔ 5ویں صفت ہے اخلاص نیت کی صفت یہ ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی عمل دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ فضیلت نمبر 1، اللہ تعالیٰ بندوں کی صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ فضیلت نمبر 2، اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ چھٹی صفت ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس امت کے ہر مسلمان کو
اسلام کا نمائندہ بنایا ہے، یعنی ساری انسانیت کو نبی کے طریقے پر اسلام کی دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ فضیلت نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سرسبز اور شاداب رکھے ہر اس شخص کو جو نبی کی بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ فضیلت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ سب سے بہتر بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان صفات سے نواز دے اور آپ کو بھی۔